اگر 50 لوگ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ فلاں جگہ ٹریفک جیم ہے تو تجربہ ہوا ہے ان کو ٹریفک جیم کا، تبھی آپ سے کہہ رہے ہیں. تو جہاں تک دنیاوی چیزوں کا تعلق ہے آپ لوگوں کی بات ضرور مانیے. کسی کو تجربہ ہوا کہ فلاں ڈاکٹر ہے اس کے ہاتھ میں شفا ہے، آپ ان کی بات مانیے. کوئی کہتا ہے فلاں جگہ سیل بہت اچھی لگی ہے، بڑی اچھی سستی چیزیں مل رہی ہیں، آپ ضرور بات مانیے. دنیا کے معاملات میں تو اکثریت کی بات مانیے، لیکن جہاں آخرت کا معاملہ آئے وہاں اکثریت کی بات مت مانیے. وہاں تو بات ماننی ہے وہی کی، اللہ کی. اب آگے لوگوں کی کچھ فرمائشوں کا ذکر آ رہا ہے. چونکہ قرآن پر عمل نہیں کرنا تھا تو طرح طرح کی کٹ حجتیاں کیا کرتے تھے کفار مکہ. اس کا ذکر ہے آیت 90 سے 93، 90 to 93. وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، اور انہوں نے کہا ہم تیری بات نہ مانیں گے جب تک تو ہمارے لیے زمین کو پھاڑ کر ایک چشمہ جاری نہ کر دے. ینبوع، ینابیع بھی ہم ایک لفظ پڑھیں گے، جمع آتی ہے اس کی، نون با عین اس کا مادہ ہے. ینبوع نون با عین، مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا نیا نیا جاری ہونا، نیا نیا جاری ہونا، شروع ہونا کسی چیز کا. مراد ہے کہ نہریں ہمارے لیے تم بہا دو. او تکون لک جنت من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، یا تیرے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ پیدا ہو اور تو اس میں نہریں رواں کر دے. او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا تو آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے. او یکون لک بیت من زخرف او ترقى فی السماء وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ، یا اللہ اور فرشتوں کو روبرو ہمارے سامنے لے آئے، یا تیرے لیے سونے کا ایک گھر بن جائے، یا تو آسمان پر چڑھ جائے، اور تیرے چڑھنے کا بھی ہم یقین نہ کریں گے جب تک تو ہمارے اوپر ایک ایسی تحریر نہ اتار لائے جسے ہم پڑھیں. یہ فرمائشیں سن کر صاف محسوس ہو رہا ہے کہ ان کا عمل کا کوئی ارادہ نہیں. یہ تو قرآن کو انہوں نے ہنسی مذاق سمجھ لیا، پاس ٹائم ہابی سمجھ کے وقت گزاری کی چیز سمجھ لیا ہے، جو طرح طرح کے معجزے چاہتے ہیں قرآن سے. جو چیزیں یہاں انہوں نے مانگی، جن چیزوں کا مطالبہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ تمام وہ چیزیں تھیں جو ان کی اپنی ترجیحات تھیں، ان کی اپنی پرائیورٹیز تھیں، جو ان کی اپنی پسند کی چیزیں تھیں، جن چیزوں میں ان کا ہی دل اٹکا رہتا تھا، جن چیزوں کے بارے میں یہ رات دن گفتگو کرتے رہتے تھے، وہی چیز رسول سے بھی مانگنے لگ گئے. ان کفار مکہ کی نظروں میں اس شخص کی عزت اور اہمیت ہوتی تھی جس کے پاس یہ تمام چیزیں ہوں. ہدایت میں، اصلاح میں، اپنی اخلاقی حالت کو بہتر کرنے میں، معاشرے کو سنوارنے میں کوئی دلچسپی تھی ہی نہیں. سنجیدہ مفید باتیں بور لگتی تھیں، ہاں کرامات کے قصے اور تھرلنگ باتیں بہت اچھی لگتی تھیں. تو انہوں نے دنیا ہی دنیا کی فرمائشیں کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. رسول کی آمد کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی توجہ آخرت کی طرف کروائی جائے اور دنیا کی اہمیت کم کی جائے. اب اگر رسول بھی دولت کے مظاہرے دکھانے لگتے تو لوگوں کی گفتگو کے ٹاپکس میں، لوگوں کے موضوعات میں کوئی تبدیلی، کوئی چینج نہ آتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر لوگ کیا ڈسکشن کرتے؟ کہتے گھر دیکھا تھا ان کا کتنا خوبصورت تھا، باغ دیکھا تھا ان کا کتنا بڑا تھا، گاڑی دیکھی تھی، سواری دیکھی تھی، ان کا لباس دیکھا تھا، یہی باتیں کرتے رہتے. تو ابھی بھی تو یہی ساری چیزیں ان کے حواسوں پر، ان کے دماغوں پر چھائی ہوئی ہیں. اسی ذہنیت سے تو نکالنا تھا، ان کا تو مائنڈ سیٹ چینج کرنا تھا. دراصل ان کا سوچنے کا انداز، ان کی ترجیحات، ان کی گفتگو کے موضوعات بدلنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے.
جن چیزوں کی اہمیت انسان کی زندگی میں ہوتی ہے، جن چیزوں کی ضرورت انسان محسوس کرتا ہے، انہی کے بارے میں گفتگو کرتا رہتا ہے۔ تو وحی کا تو مقصد اور رسول کی آمد کا مقصد سوچ میں تبدیلی لانا ہوتی ہے، ذہنوں کو چینج کر دیا جائے، جس کو ہم مائنڈ سیٹ بار بار کہہ رہے ہیں، مائنڈ سیٹ چینج کر دیا جائے۔ تو یہ تمام انہوں نے فرمائشیں کی۔ آج کوئی یہ فرمائش تو نہیں کرتا قرآن سے کہ قرآن ایسا ہو یا کوئی ایسا معجزہ قرآن کے ذریعے سے ہو جائے کہ چشمے جاری ہو جائیں یا کہیں باغ بن جائیں، لیکن کچھ لوگ آج بھی ایسے ہیں جو قرآن کو صرف کرامات کی کتاب سمجھتے ہیں کہ قرآن پڑھ کے بچے کی شادی ہو جائے، قرآن پڑھ کے کاروبار میں برکت ہو جائے، قرآن پڑھ کے بھوت بھاگ جائیں، جن بھاگ جائیں ہمارے گھر سے، رزق میں کشادگی آ جائے۔ اور جب اس مقصد کے لیے وہ قرآن پڑھتے ہیں اور وہ مقصد جب ان کو نہیں ملتا، وہ دنیا جو وہ چاہ رہے ہوتے ہیں، جب وہ دنیا ان کو نہیں ملتی تو وہ قرآن سے ناراض ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کیا فائدہ ہوا۔ کوئی صاحب تھے، انہوں نے اپنی گاڑی میں آیت الکرسی لٹکائی ہوئی تھی، وہ پلاسٹک کی ملتی ہیں نا، آپ نے دیکھی ہوں گی۔ ان کی گاڑی کسی نے لے لی، چوری ہو گئی گاڑی۔ اس پر وہ ناراض ہو رہے تھے کہ کیا فائدہ ہوا آیت الکرسی کا، میری تو گاڑی چوری ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سیکیورٹی گارڈ بنا کے تو نعوذ باللہ نہیں اتارا، ہم نے کیا مقام کر دیا ہے نا قرآن کا۔ آپ دیکھیں، جیسے کوئی چوکیدار نہیں ہوتا، ہم نے چوکیدار بنا دیا اس کو۔ چوکیدار اگر اپنا کام نہ کرے تو ہم چوکیدار سے خفا ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، گھر سے نکال دیتے ہیں اس کو۔ تو کچھ لوگوں نے قرآن کا یہی مقام بنا دیا، اگر قرآن پڑھنے کے بعد ان کے بچوں کی شادیاں نہ ہوئیں، ناراض ہو گئے۔ قرآن پڑھنے کے بعد اگر گھر میں چوری ہو گئی یا گاڑی چوری ہو گئی، قرآن سے ناراض ہو گئے، قرآن کو باہر نکال دیا۔ تو قرآن نعوذ باللہ نہ کوئی میرج کاؤنسلر ہے، نہ یہ نعوذ باللہ کوئی چوکیدار ہے، ہم نے کیا رتبہ بنا دیا اس کا۔ یہ تو آخرت حاصل کرنے کی کتاب ہے، اس مقصد کے لیے اس کو پڑھنا چاہیے۔ ہاں، باقی سیکنڈری فائدے ہیں، ثانوی فائدے ہیں، کوئی شک نہیں ہے اس کے اندر، اس کتاب کی اپنی برکتیں ہیں، لیکن اصل مقصد اس کتاب کا تو ھدی للمتقین ہے، ہدایت متقیوں کے لیے۔ اب جب یہ ساری فرمائشیں کی مکے والوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اب جواب دلوایا جا رہا ہے، قل سبحان ربی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیے پاک ہے میرا پروردگار، هل كنت الا بشرا رسولا، کیا میں ایک پیغام لانے والے انسان کے سوا اور بھی کچھ ہوں؟ بتا دیا گیا کہ میں تو ایک انسان ہوں۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کے معجزے چاہتے تھے جو کہ آج ہم قرآن سے جس طرح کی چیزیں چاہتے ہیں، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو آج ہمارے درمیان موجود نہیں۔ تو کہا کہ میں تو ایک انسان رسول ہوں، میں تو تم کو ہدایت کی باتیں بتا رہا ہوں، معجزے دکھانا تو میرے بس میں نہیں ہے، میں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ میں معجزے تم کو دکھا سکتا ہوں۔ اگر واقعی وہ ہدایت کے طالب ہوتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے معجزے سے سب سے زیادہ متاثر ہوتے۔ آپ کی شخصیت خود ایک معجزہ تھی، اخلاق کردار کی اعلیٰ ترین سطح پر آپ تھے، لیکن جو دنیا پرست لوگ ہوتے ہیں وہ کسی کے اخلاق کردار سے متاثر نہیں ہوتے، وہ تو کرامتوں سے اور اس قسم کی عقل کو حیران کرنے والی چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں۔ آگے فرمایا آیت نمبر 94، وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَن قَالُوا أَبْعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا، لوگوں کے سامنے جب کبھی ہدایت آئی تو اس پر ایمان لانے سے ان کو کسی چیز نے نہیں روکا مگر ان کے اسی قول نے کہ کیا اللہ نے بشر کو پیغمبر بنا کر بھیج دیا۔ ہر دور کے لوگوں کے لیے انسان ہونا اور پیغمبر ہونا، یعنی بیک وقت انسان اور پیغمبر، کسی انسان کا پیغمبر ہونا بہت انوکھی بات ہوا کرتی تھی۔ انسان ہونے کو ایک عیب، ایک کوتاہی سمجھ لیا انہوں نے۔ ان کا خیال یہ رہا کہ کسی پیغمبر کی شایان شان نہیں ہے یہ بات، کسی پیغمبر کو یہ بات زیب نہیں دیتی، سوٹ نہیں کرتی کہ وہ انسان ہو، مٹی سے بنا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کیا رویہ ہے؟ شیطانی رویہ ہے۔ شیطان نے بھی تو کہا تھا نا
کہ کیا میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے بنایا؟ خلقت طینا، اس نے کہا میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے بنایا؟ تو رسولوں کو انسان نہ سمجھنا یا انسان ہونا کوئی گھٹیا پن کی علامت سمجھنا، یہ تو بالکل شیطانی رویہ ہے۔ تو انہوں نے بھی، لوگوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ایک انسان کو رسول بنا کر بھیج دیا ہو، انسان ہی رسول بن کر آئے ہیں۔ یہ چیز ہوتے ہوتے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض مسلمانوں کے طبقات میں بھی آ چکی ہے کہ ان کو یہ بات بری لگتی ہے اگر کہا جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے۔ اس فکر میں وہ ہیں کہ کسی طرح ثابت کر دیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں تھے، نور تھے، آپ کا سایہ نہیں تھا۔ ایسی باتوں کا فائدہ کیا؟ ان بحثوں میں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور کس بنیاد پر، کس دلیل پر وہ یہ بات کرتے ہیں، جبکہ قرآن میں اتنا واضح، اتنی وضاحت سے آیا ہے بشر الرسول، انسان رسول۔ اگر دنیا نور سے بنی ہوئی ہوتی، دنیا میں نورانی مخلوق بس رہی ہوتی، تو اللہ تعالیٰ لوگوں کی ہدایت کے لیے فرشتوں کو بھیج دیتا، اس کے لیے کیا مشکل تھا؟ یہی بات آگے فرمائی آیت 95، قل لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا۔ ان سے کہو اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے تو ہم ضرور آسمان سے کسی فرشتے ہی کو ان کے لیے پیغمبر بنا کر بھیج دیتے۔ چونکہ دنیا میں انسان ہے لہٰذا انسان رسول بھیجا گیا۔ فرشتے انسانوں کے لیے نمونہ نہیں بن سکتے تھے، نہ ان کو بھوک لگتی ہے، نہ ان کے جذبات ہوتے ہیں، نہ ان کو کسی اور چیز کی حاجت ہوتی ہے۔ وہ مختلف ہیں، انسان مختلف ہیں۔ لوگ کہہ دیتے یہ تو فرشتے ہیں، ان کو بھوک ہی نہیں لگتی، یہ کیا جانے بھوک کی تکلیف، ان کو تو بیوی بچوں کی حاجت محسوس نہیں ہوتی، یہ کیا جانے کہ وہ حاجت کیا ہوتی ہے۔ تو ان کو پھر وہ رول ماڈل، نمونہ نہ بنا سکتے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بات کی جا رہی ہے کہ ایسی سب بحثوں سے، اس طرح کے نظریات میں الجھنے کے بجائے آپ اپنا کام کیے جائیے۔ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں دراصل وہ ہدایت کے متلاشی ہیں ہی نہیں۔ فرمایا آگے آیت 96 سے 100، قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان بس ایک اللہ کی گواہی کافی ہے، وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا۔ جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے وہ گمراہی میں ڈال دے ایسے لوگوں کے لیے تم کوئی حامی اور ناصر نہ پاؤ گے۔ ان لوگوں کو ہم قیامت کے روز اوندھے منہ کھینچ لائیں گے، اندھے، گونگے اور بہرے۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جب کبھی اس کی آگ دھیمی ہونے لگے گی ہم اس کو اور زیادہ بھڑکا دیں گے۔ خبت کا مطلب ہوتا ہے ایکسٹنگوش ہونا، بجھنے لگنا۔ جہنم کی آگ کی تیزی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر کبھی جہنم کی آگ دھیمی پڑنے لگے گی، اس کی شدت میں، اس کی حرارت میں، اس کی انٹینسٹی میں کمی ہونے لگے گی، زدناہم سعیرا، ہم زیادہ کر دیں گے اس کو بھڑکنے میں، اور زیادہ وہ تیز ہو جائے گی۔ تو یہاں دراصل ایک سمجھیں کہ مشورہ بھی ہے، ایک وارننگ بھی ہے کفار کے لیے کہ تم بجائے قرآن کے ساتھ کٹ حجتیاں کرو، طرح طرح کے تم قرآن پر اعتراضات کرو یا مین میخ اس کی تعلیمات میں نکالو، بہتر ہے تم اپنی ذات میں سے جو برائیاں نظر تمہیں آ رہی ہیں ان کو دور کر لو۔ قرآن کو تم پیوریفائی نہیں کر سکتے، وہ تو ہے ہی پیوریفائر، وہ تو خود پیور ہے، پاک ہے بالکل۔ قرآن تمہیں پاک کرنے آیا ہے۔ قرآن کو پاک کرنا تو بالکل ایسی ہی بات ہے جیسے کوئی صابن کو دھونے لگ جائے،
صابن خود دھلنے نہیں آتا، صابن تو دھونے آتا ہے۔ قرآن تو پاکی کا ذریعہ ہے، تم کیا اس کو پاک کرنا چاہتے ہو؟ تم اس کی پاکی پہ کیا شک کرتے ہو؟ یہ تمہیں پاک کرنے آیا ہے، تم اس سے ہدایت حاصل کرو۔ ان بحثوں میں پڑھنے کے بجائے تم اللہ سے ہدایت مانگو، جس کو اللہ ہدایت دے دے اس کو ہدایت مل گئی، اور جو اللہ کو چھوڑ دے اور ان کاموں کے پیچھے پڑ جائے کہ جو گمراہ کرنے والے ہیں، تو پھر تو وہ ظاہر ہے گمراہ ہوگا۔ اور اللہ ہی نے واضح کی ہے یہ بات کہ ہدایت کیا ہے، گمراہی کیا ہے۔ جو چیزیں اللہ نے بتا دیں ہدایت کی باتیں، انہی کو پکڑ لینا ہدایت ہے، اور جن چیزوں کے بارے میں اللہ نے بتا دیا کہ یہ گمراہی ہے، ان کے پیچھے چل پڑنا ہی گمراہی ہے۔ تو اللہ ہی بتاتا ہے کیا ہدایت ہے کیا گمراہی۔ انسانوں کا بنایا ہوا ڈیفینیشن کام نہیں دے سکتا ہم کو۔ انسانوں کی باتوں میں مت آنا کہ کسی نے گمراہی کو ہدایت کا نام دے دیا، اس پر ہدایت کا لیبل لگا دیا تو تم اس کے پیچھے چل پڑو، یا کسی نے ہدایت کو گمراہی کہہ دیا تو تم اس کے پیچھے چل پڑو۔ نہیں، بات اللہ ہی کی ماننی ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر تو کوئی دوست، کوئی پشت پناہ ہے ہی نہیں انسان کا۔ اور جو اس طرح سے کنفیوژن کا شکار ہوں گے، جو گڑبڑ کریں گے، جو اللہ کے بجائے انسانوں کو معبود بنائیں گے، انہوں نے تو پرائیورٹیز، ترجیحات الٹ دی اپنی، کنفیوز ہو گئے، وہ غلطی کا شکار ہو گئے۔ قیامت کے دن وہ آئیں گے اپنے چہروں کے بل، اندھے اور گونگے، اندھے گونگے بہرے ہو کر وہ آ جائیں گے، اور وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، اس لیے کہ دنیا میں رہتے ہوئے انہوں نے نہ اپنی آنکھوں سے صحیح کام لیا، نہ انہوں نے اپنے کانوں سے ٹھیک کام لیا، نہ اپنے زبانوں سے انہوں نے ٹھیک کام لیا۔ ایک مشینری جو کہ کام ٹھیک نہیں کر سکتی، چاہے کتنی بھی خوبصورت ہو، وہ ردی میں ڈال دی جاتی ہے۔ جس پرپس کے لیے وہ مشین بنائی گئی، وہ پرپس حاصل نہیں ہو رہا، وہ مقصد حاصل نہیں ہو رہا۔ تو انسان کو بھی اللہ نے کسی مقصد سے بنایا ہے۔ سورۃ الذاریات میں آتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ نہیں پیدا کیا میں نے انسانوں اور جنوں کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ یہ مقصد ہے انسان کی تخلیق کا۔ اب جب یہ مقصد ہی پورا نہیں کیا تو پھر اس کو ڈال دیا جائے گا آگ میں۔ یوں سمجھے کہ جہنم ویسٹ پیپر باسکٹ ہے اللہ کی۔ آج کل آپ نے سنا ہوگا کہ طرح طرح کے ویسٹ پیپر باسکٹس ہیں۔ ایک تو سمپل سی ٹوکری ہوتی ہے، ردی پیپر ڈال دی اس کے اندر، بیکار چیزیں ڈال دی۔ ایک آپ نے شریڈر کا نام سنا ہوگا، شریڈر ہوتا ہے نا، اس کے اندر ڈاکیومنٹس ڈال دیے جاتے ہیں، وہ کو بالکل باریک باریک کاٹ کے رکھ دیتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ تو جہنم کے لیے آتا ہے لفظ حطامہ، چورا چورا کر دینے والی۔ یہ ایسا ویسٹ پیپر باسکٹ ہے جو چورا چورا کر دے گا، اتنا سخت وہاں کا عذاب ہے۔ ایک آپ نے سنا ہوگا انسنریٹرز، کچھ ایسے ویسٹ پیپر باسکٹس ہوتے ہیں جو چیزوں کو جلا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، انسنریٹ کر دیتے ہیں۔ تو وہ جہنم ایسا ہی ویسٹ پیپر باسکٹ ہے، جلا کے حشر ہو جائے گا انسانوں کا۔ چلو پیپر تو جل کر ختم ہو جاتا ہے، یا چیزیں جل جاتی ہیں، انسان جل کر ختم نہیں ہوگا، جلتا ہی رہے گا، جلتا ہی رہے گا، اور آگ اس کی بھڑکتی ہی چلی جائے گی۔ تو بہتر ہے کہ انسان اپنی آنکھ، زبان، کان سے وہ کام لے لے جس مقصد کے لیے اللہ نے یہ چیزیں ہم کو دی ہیں، تاکہ جہنم سے بچا جا سکے۔ اور جنہوں نے ان چیزوں کی طرف سے بے نیازی، بے رخی برتی، وہ جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا۔ یہ بدلہ ہے ان کی اس حرکت کا کہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا کیا جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو نئے سرے سے ہم کو پیدا کر کے اٹھا کھڑا کیا جائے گا۔ ایک اور ان کا سوال، اب یہ باتیں آپ ان کی دیکھیں، جو فرمائشیں ان کی تھیں کہ تم یہ بنا دو وہ بنا دو، یا ان کا یہ دعویٰ کہ ہم بھی ایسا قرآن بنا سکتے ہیں، یا ان کا یہ سوال کہ اچھا کیا جب ہم مر جائیں گے کیا دوبارہ سے ہم کو زندہ کیا جائے گا؟ عظامًا و رفاتًا، ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، کیا دوبارہ ہم کو زندہ کر دیا جائے گا؟ جب وہ ایسی باتیں کرتے ہوں گے تو ساتھ میں کچھ لوگ سن بھی رہے ہوتے ہوں گے ان کی باتوں کو۔ عام طور پہ ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی اس طرح کی بحثیں کرتا ہے، اپنی طرف سے علمی بحثیں کرتا ہے، کچھ سائنٹیفک فیکٹس بیان کر رہا ہوتا ہے،
یہ اذامن و رفاتن کی جگہ آپ کوئی بھی سائنٹیفک فیکٹ لگا لیجئے کہ جب قبر میں جا کے جب ہمارے مالیکیولز بھی سارے اسکیٹر ہو جائیں گے، کچھ بھی ہمارا نہیں بچے گا، ہمارا ڈی این اے بھی نہیں بچے گا، تو کیا پھر بھی اللہ ہم کو کھڑا کر سکے گا؟ یا آج جیسی باتیں کی جاتی ہیں کہ کوئی ایئر کریش میں اگر مر گیا، یا کوئی جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا وہ جو اسپیس شٹل تھی ڈسکوری وغیرہ جو کہ جل گئی تھی، اسپیس میں ہی جل گئی تھی، اس میں جو ایسٹروناٹس موجود تھے ان کے تو ایٹمز بھی تحلیل ہو گئے ہوں گے، کیا بچا ہوگا؟ اتنے ہائی ٹیمپریچرز میں جب وہ جلے ہوں گے تو کیا بچا؟ کچھ بھی نہ بچا ہوگا ان کا۔ تو کوئی کہے کہ جس کا ذرہ ذرہ دھواں بن کر فضا کے اندر بکھر گیا، کیا اللہ ان کو جمع کر سکتا ہے؟ کیا اللہ زندہ کر سکتا ہے ان کو؟ انہی کے پوائنٹ کیا ہے؟ یہ بتانا آپ کو کہ جو بہت علم حاصل کر لیتے ہیں پڑھے لکھے لوگ، وہ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور اس طرح سائنٹیفک دلائل اپنی طرف سے جب وہ پیش کر کر کے قرآن کے خلاف باتیں کرتے ہیں، تو جو کم پڑھے لکھے بیچارے ہوتے ہیں وہ متاثر بہت ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہاں MIT کا پڑھا ہوا ہے نا، تو غلط تو نہیں کہہ سکتا۔ کوئی شخص ایسی باتیں کر رہا، آپ کہیں گے پتہ نہیں کیا بیوقوفی کی باتیں کر رہے ہیں، کہ نہیں ہارورڈ کا پڑھا ہوا ہے۔ تو کہیں ہارورڈ کا پڑھا ہو کہ MIT کا پڑھا ہو یا جہاں سے چاہے پڑھ کر آ گیا ہو، اگر وہ قرآن کو چیلنج کر رہا ہے تو اس سے متاثر ہونے کی بالکل ضرورت نہیں۔ ہم لوگوں کی ڈگری، ان کا مرتبہ، ان کی وجاہت، ان کا کرزمہ دیکھ کر بڑے متاثر ہو جاتے ہیں، اور خاص طور پہ کسی کے نام کے آگے اگر کوئی ٹائٹل لگا ہوا ہے، ڈاکٹر، پروفیسر، فلاں فلاں فلاں، ہم کہتے ہیں وہ ڈاکٹر ہے، او یہ تو پروفیسر ہے، یہ تو 10 سال سے فلاں یونیورسٹی میں پڑھا رہا تھا، یہ تو ییل میں پڑھا رہا تھا پچھلے 25 سال سے، یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن میں غلط لکھا ہے۔ تو اس کا کہنا، اس سے امپریس ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہ لوگ کرتے ہی ایسی باتیں اس لیے ہیں کہ یہ لوگوں کو متاثر کرنا چاہتے ہیں، تبھی تو لوگوں کی نظروں میں بڑا بننا چاہتے ہیں، تبھی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ بڑے ہیں یا وہ بڑا ہے جس نے ان کو بنایا؟ یہ بڑے ہیں، ان کا علم زیادہ ہے، یا اس کا علم زیادہ ہے جس نے ان کو پیدا کیا اور جس نے ان کو علم دیا؟ ظاہر ہے کہ وہ بنانے والا زیادہ بڑا ہے۔ یہ تو سورج پر تھوکنے والی بات ہے نا، چاند پر تھوکنے والی بات ہے، چاند پہ جو تھوکتا ہے اس کے اپنے منہ پر آتا ہے۔ تو لوگوں کی نظروں میں بڑا بننے کے لیے پہلے بھی ایسی باتیں کی جاتی تھیں، ان کو امپریس کرنے کے لیے، اور لوگوں پر اپنا رعب جمانے کے لیے، ان کو اپنا فین بنانے کے لیے آج بھی ایسی کتابیں، ایسی تقریریں، ایسے لیکچرز، سمپوزیمز اور بحثیں کی جاتی ہیں کہ لوگ بہت امپریس ہوں ہمارے علم سے۔ اور افسوس کی بات کہ ہم اس خالی خولی قسم کی باتوں سے بہت متاثر ہوتے ہیں۔ کوئی آ جائے دین پر لیکچر دینے کے لیے اور ذرے کی بات کام کی نہ ہو، بس ریٹرک ہو، خالی باتیں، ہوائی باتیں، فلسفیز، ہم وہ متاثر ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں دین سمجھا تو یہ سمجھا، اور کوئی پوچھے کہ کیا سمجھا، بتاؤ، اللہ کو سمجھا، اللہ کو پہچانا؟ نہیں، لیکن نام بڑا ہے نا، اور ایوارڈز ہیں، آنرری ڈگریز ہیں، ہم اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ تو یہ جان لیجئے کہ جو قرآن پر اعتراض کرتے ہیں یا ہوائی باتیں کرتے ہیں، ان کا رخ لوگوں کی طرف ہوتا ہے، وہ لوگوں کو متاثر کر رہے ہوتے ہیں، اور جو قرآن پر عمل کر رہا ہوتا ہے اس کا رخ اللہ کی طرف ہوتا ہے، وہ اللہ کو راضی کرنا چاہ رہا ہوتا ہے۔ لوگوں کو راضی کرنے سے کوئی مطلب نہیں، اس کو ناراض بھی ہوتے ہیں تو ہوتے رہیں، مقصد تو اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اور جو اللہ کو راضی کرنے میں لگ گیا، اس کے پاس فرصت نہیں ہے ہوائی باتیں کرنے کی۔ کسی کے انسان اس طرح کی ہوائی باتیں سنتا ہے، ریٹرک سن کر آتا ہے، تو جو زیادہ اس کو قرآن کی قدر آتی ہے کہ الحمدللہ کیا اللہ تعالیٰ کا کلام فوکسڈ ہے، کیسا آپ کو سینس آف ڈائریکشن دیتا ہے، کیسا پریکٹیکل دین ہے جو کہ اس کتاب کے ذریعے ہم کو دے دیا گیا، کیا کرنا ہے بتا دیا گیا، کیا ہونا چاہیے تھا اور کیا ہونا تھا اور کیا نہیں تھا اور کس نے کیا سوچا۔ کوئی ہوائی باتیں نہیں، تمہیں نجات چاہیے تو تم یہ کام کر لو، فوکسڈ ڈائریکشن دینے والی چیزیں، ہدایت کی کتاب ہے صحیح معنوں میں۔ تو جو ہدایت چاہتا ہے وہ اس طرح کی باتیں نہیں کر سکتا۔ جس کو اپنی حساب کتاب کی فکر ہوتی ہے، اپنی خیریت وہ اسی میں سمجھتا ہے کہ چپ چاپ اللہ رسول کی بات مانتا رہوں، زیادہ اپنی عقل کے تیر نہ چلاؤں، تیر تکے سے بات نہ کروں، نئے نئے فلسفے نکال کے اپنا اور دوسروں کا وقت ضائع نہ کروں۔ اس کو تو عمل کی فکر ہوتی ہے نا۔ اور جس کو آخرت کا یقین ہی نہیں، اس کو یقین ہی نہیں کہ اللہ ہمیں کھڑا بھی کرے گا، یا جس نے ایسا تصور اللہ کا بنا لیا کہ اللہ تو رحم کے علاوہ کچھ کر ہی نہیں سکتا، جس جینیٹک انجینئرنگ انسانوں کی کرتے ہیں،
ایسے نعوذ باللہ اللہ کی جینیٹک انجینئرنگ کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ میں سے غضب اور انتقام نکال دیں کسی طرح سے، اللہ کو صرف سراپا رحم ہی رحم بنا دیں، اور ایسا رحم ایسی کمپیشن کی باتیں کریں کہ جہنم کا تصور ہی نکل جائے لوگوں کے ذہنوں سے، اور جہنم کی بات گناہ کے درجے کو پہنچ جائے، اللہ کی بے عزتی کے برابر یہ بات ہو جائے کہ اللہ کسی کو جہنم میں بھی ڈالے گا، ایسا اللہ کا تصور پیش کر دینا، یہ گمراہی ہے۔ سننے میں بہت اچھی لگتی ہے کہ ریلیجن از کمپیشن، بہت اچھا لگا سننے میں، ہاں کمپیشن ہی کمپیشن ہے، اور تو جہنم کہاں سے آئی؟ کہتے نہیں یہ تو لوگوں نے ڈال دی ہے، اللہ کا کیا تعلق جہنم سے؟ نعوذ باللہ، کیا وہ اللہ کا کوئی نیا ایڈیشن بنانا چاہتے ہیں؟ نعوذ باللہ، جیسے انسانوں کے وہ نئے ایڈیشنز بنا رہے ہیں مخلوق کے، کیا خالق کو وہ پھر سے ایجاد کرنا چاہتے ہیں؟ نعوذ باللہ، اللہ کو ایجاد نہیں کیا جا سکتا، اللہ تو خود موجد ہے، بدیع السماوات والارض ہے۔ تو یہ اس طرح کی انٹلیکچوئل باتیں کرنا کہ جہنم کا ذکر بھی لگے کہ جیسے اللہ کی شان کے خلاف کسی نے بات کر دی، سننے میں بہت اچھی بات لگتی کہ ہاں بہت اچھی بات ہے، حالانکہ سراسر گمراہی ہے۔ اللہ کا کلام ہے قرآن، اللہ نے کثرت کے ساتھ جہنم کا ذکر کیا ہے اس کے اندر، تاکہ انسانوں کو ہوش آئے اور انسان اپنے آپ کو بچانے کی فکر کریں۔ آگے فرمایا آیت 99، اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر علی ان یخلق مثلهم وجعل لهم اجلا لا ریب فیہ فابى الظالمون الا کفورا۔ کیا ان کو یہ نہ سوجھا کہ جس اللہ نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے اور وہ ان جیسوں کو پیدا کرنے کی ضرور قدرت رکھتا ہے، اس نے ان کے حشر کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جس کا آنا یقینی ہے، مگر ظالموں کو اصرار ہے کہ وہ اس کا انکار ہی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہر چیز کو پیدا کیا، اور اللہ چاہے تو ان جیسے اور بھی بنا دے، اور ایک قیامت تو آنی ہے، لا ریب فیہ، کوئی شک اس میں نہیں، لیکن جو ظالم ہیں یہ اسی کا انکار کیے جاتے ہیں۔ تو دراصل انکار آخرت انسان کو اللہ کے غضب سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ انکار آخرت، جس کو آخرت پر یقین ہوگا اور اس آخرت پر جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا، انہی پیرامیٹرز پر آخرت آئے گی جن کا کہ ذکر اللہ نے کر دیا۔ اگر آخرت کا بھی کوئی سیلف میڈ ایڈیشن اپنے دماغ میں بنا لیا کسی نے، تو پھر اس کو جہنم سے کوئی ڈر نہیں لگے گا۔ لوگوں نے کمپیشن، مرسی، رحم، رحمت کے نام پر ایسا تصور بنا لیا اللہ کا اور آخرت کا کہ اللہ صرف رحم کر سکتا ہے، اللہ کی ذات کو محدود کیا اپنے تنگ ذہن کے اندر ڈال کر۔ آٹومیٹک نتیجہ یہ نکلا کہ یا تو آخرت کو مانا ہی نہ، یا اگر مانا بھی تو یوں مانا کہ جیسے وہ کوئی گرینڈ گیٹ ٹوگیدر کا دن ہوگا، جیسے کہ وہ اولڈ اسکول اسٹوڈنٹس ہوتی ہیں نا، ری یونین، المنائی، کہ وہ کوئی دن ہوگا کہ جہاں سارے پرانے لوگ سارے انسان جمع ہوں گے، ایک گرینڈ گیٹ ٹوگیدر ہوگا، ہیلو ہائی ہوگی، پھر اناؤنسمنٹ ہوگا کہ چلیے آئیے سب جنت میں داخل ہو جائیے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں، اس کی ہولناکی کا اندازہ نہیں کہ کتنا ہولناک دن ہوگا وہ قیامت کا، تو لہٰذا وہ انکار کر دیتے ہیں بہت سی چیزوں کا۔ آگے فرمایا آیت 100، قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق وکان الانسان قتورا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، اگر کہیں میرے رب کی رحمت کے خزانے تمہارے قبضے میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے اندیشے سے ضرور ان کو روک رکھتے، واقعی انسان بڑا تنگ دل واقع ہوا ہے۔ اشارہ ہے ایک طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کی طرف اور اس فضل کی طرف جو آپ پر وحی کی صورت میں نازل ہوا۔ جو وحی آپ پر نازل ہوئی آپ نے منوعاً آپ نے اس کو لوگوں تک پہنچا دیا، کوئی کمی بیشی نہیں کی۔ اگر یہ چیز یہود پر نازل ہوتی تو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کو آگے نہ بتاتے۔ تو فرمایا گیا کہ اے لوگو، اگر تم زمین کے خزانوں کے مالک ہوتے یا تم اللہ کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے
تو تم کسی کو کچھ بھی نہ بتاتے، خرچ ہو جانے کے اندیشے سے تم اس کو روک لیتے۔ تنگ دلی کا ان کے حال یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ماننے میں بھی بخل کر رہے تھے، تو ان جیسوں کو اگر نبی بنا دیا جاتا کسی کو ہدایت نہ پہنچاتے، سب خود ہی سمیٹ کر بیٹھ جاتے۔ جن کو خوف یہ ہوتا کہ اگر باقی لوگوں تک بھی علم پہنچ گیا تو ہماری اہمیت، ہمارا مقام، مرتبہ، پوزیشن باقی نہ رہے گی، ہماری اہمیت کم ہو جائے گی۔ اور یہ کر چکے تھے یہودی۔ تورات کو انہوں نے ایسا چھپایا اور پاکی کے نام پر اس کو اس طرح سے ہاتھ لگانا چاہیے، یہ ریچول ہونا چاہیے اس کا، اور اس طرح سے اپنے آپ کو پاک جو کر لیں گے صرف وہی تورات کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، اس طرح اس کو بالکل انٹچبل بناتے بناتے آؤٹ آف ریچ کر دیا لوگوں کے۔ اتنا زیادہ پاکی کے انہوں نے احکامات سخت کیے کہ وہ لوگوں کی پہنچ ہی سے دور ہو کر رہ گئی کتاب۔ کسی کو تورات کی وہ ہوا نہیں لگنے دیتے تھے، ہوتے ہوتے وہ چند علماء کے ہاتھ میں محدود ہو گئی۔ عوام نے کہا کہ ہم تو اتنے ناپاک، اتنے گندے ہیں کہ ہم تو اس کو ہاتھ ہی نہیں لگا سکتے۔ تو انہوں نے ہدایت کا راستہ روک دیا ایک طرح سے۔ ہندوؤں کے ہاں بھی جو ان کی اپنی مذہبی کتابیں ہیں، وہ جو انٹچبلز ہوتے ہیں ان کے ہاں، شودرے، ان کو اجازت نہیں ہے، اچھوت کو اجازت نہیں ہے کہ وہ ان کی مذہبی کتابوں کو ہاتھ لگائے۔ ہاتھ لگانا تو بہت دور کی بات ہے، اگر کوئی شودرا مذہبی کتاب کا لفظ سن لیتا تھا، کان میں چلا جاتا تھا، تو سزا کے طور پہ اس کے کان میں پگھلا ہوا لوہا ڈال دیتے تھے۔ کس نے سنا، کیسے؟ اس طرح انسانوں نے تنگ دلی کا ثبوت دیا ہے۔ آیت نمبر 101 سے 104۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں عطا کی تھیں جو صریح طور پر دکھائی دے رہی تھیں۔ 9 نشانیاں عطا کی تھیں جو کہ روشن تھیں، صاف تھیں۔ اب جہاں تک ان 9 نشانیوں کا تعلق ہے، اس کے بارے میں 2 آراء پائی جاتی ہیں مفسرین میں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے 9 نشانیوں سے مراد 9 معجزات لیے ہیں۔ ایک تو عصائے موسیٰ جو کہ اژدہا بن جاتا تھا، ید بیضا، موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ جو کہ روشن اور صاف ہو جاتا تھا۔ پھر جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان کو صاف کیا، وہ صاف بولنے لگ گئے۔ بنی اسرائیل کے دریا پار کرنے کے لیے دریا کو پھاڑ کر 2 حصوں میں تقسیم کرنا، یہ ایک معجزہ تھا۔ ٹڈی دل کا عذاب، طوفان، بدن کے کپڑوں میں جوئیں پیدا ہونا، مینڈکوں کا عذاب جو مسلط کیا گیا تھا، اور خون کا عذاب جو بھیجا گیا جو ہر برتن اور کھانے پینے میں پایا جاتا تھا۔ تو انہوں نے ان 9 آیات کو 9 معجزات سے ریلیٹ کیا ہے۔ ایک اور صحیح حدیث میں مضمون آتا ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں آیات سے مراد اللہ کے احکامات ہیں، جو ہم نے پڑھے تھے ابھی کہ تم کسی کو قتل نہیں کرو، زنا مت کرو، اولاد کو قتل مت کرو، شرک مت کرو، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ یہ جو احکامات ہیں، کچھ نے کہا کہ یہاں 9 آیات سے مراد وہ احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور اس میں وہ حدیث کوٹ کرتے ہیں کہ کچھ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے دریافت کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو 9 آیات بینات دی گئی تھیں وہ کیا ہیں، اور یہ آنے والے جو تھے یہ یہودی تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 9 آیات بینات یعنی کون کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، چوری نہ کرو، زنا نہ کرو، جس جان کو اللہ نے حرام کیا ہے اس کو ناحق قتل نہ کرو، کسی بے گناہ پر جھوٹا الزام لگا کر قتل اور سزا کے لیے پیش مت کرو، جادو مت کرو، سود مت کھاؤ، پاک دامن عورت پر بدکاری کا بہتان مت باندھو، میدان جنگ سے جان بچا کر مت بھاگو، اور اے یہود خاص کر تمہارے لیے یہ بھی حکم ہے کہ یوم سبت کے جو خاص احکام تمہیں دیے گئے ہیں ان کی خلاف ورزی مت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر ان دونوں نے آپ کے ہاتھوں اور پاؤں کو بوسہ دیا اور کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ تو یہ 2
آراء ہیں جو کہ آپ کے سامنے رکھ دی گئیں۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں عطا کی تھیں جو کہ واضح تھیں۔ اب یہ تم خود بنی اسرائیل سے پوچھ لو کہ جب وہ سامنے آئیں تو فرعون نے یہی کہا تھا کہ اے موسیٰ میں سمجھتا ہوں کہ تو ضرور ایک سحر زدہ آدمی ہے۔ فرعون کے رویے سے بھی آپ کو وہی بات جھلکتی بھی نظر آ رہی ہے کہ ہدایت سے اس کو دلچسپی نہیں، بس بات کو ٹالنا اور لوگوں کی توجہ کو ہٹانے کا ایک سبب تھا جو کہ وہ پیدا کرنا چاہ رہا تھا۔ قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا تو خوب جانتا ہے کہ یہ بصیرت افروز نشانیاں رب السماوات والارض کے سوا کسی نے نازل نہیں کی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بات ہمارے علم میں ہوگی کہ وہ فرعون کے محل ہی میں بچپن سے پلے بڑھے تھے، فرعون کے ساتھ ہی وہ کھیلے کودے تھے، اور یہ جو فرعون تھا یہ موسیٰ علیہ السلام سے بہت مانوس تھا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی محل میں شہزادوں کی طرح پلے بڑھے تھے۔ آگے انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے، قصہ آئے گا سورۃ القصص میں، وہاں موسیٰ علیہ السلام کا پورا قصہ بیان ہوتا ہے۔ تو وہ تو شہزادوں کی طرح پلے بڑھے تھے، وہ تو حالات تھے کہ جو کہ اس محل سے ان کو نکال کر اور مدین کی طرف لے گئے تھے، اور پھر اب وہاں سے وہ رسول بن کر اور فرعون کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے تھے۔ لیکن جو ان کی پرورش جس طرح سے ہوئی تھی موسیٰ علیہ السلام کی، شہزادوں کی طرح ان کی جو پرورش ہوئی تھی، وہ ایک تمکنت سمجھتے ہیں، وقار ہوتا ہے، ایک خاص ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، ایک شاہانہ سا ایٹیٹیوڈ۔ اس میں آپ دیکھیں کہ جو جس ماحول میں رہا ہوتا ہے، جن حالات میں رہا ہوتا ہے، اس کی چھاپ اس کی شخصیت میں، بولنے میں، چلنے میں آتی ہے، ایک چھاپ پڑ جاتی ہے اس کے ماحول کی اور اس کی پرورش کی۔ جو بہت معمولی حیثیت سے پلا بڑھا ہوتا ہے، اس کے اٹھنے بیٹھنے میں، بول چال میں وہ چیز چھلکتی ہے۔ یعنی اعلیٰ گھٹیا کی بات نہیں کر رہے، ہم ایک فیکٹ ہے جو ڈسکس کر رہے ہیں، حقیقت ہے یہ۔ کوئی اگر بہت پیسے والا ہے جس نے بڑا پیمپرڈ ایگزسٹنس گزارا ہوتا ہے، نوکر چاکر پر جس کو حکم جمانے کی عادت ہوتی ہے، اس کے بات کرنے میں، اس کی بول چال میں ایک خاص تمکنت، ایک وقار پایا جاتا ہے، یعنی کہ وہ ایک خاص مقام سے لوگوں سے بات کرتا ہے۔ یہ کوئی نقلی طور پہ پیدا کی ہوئی چیز نہیں ہے، کوئی نعوذ باللہ کوئی اپنی بڑائی دوسروں پر جتانا مقصد نہیں ہے، وہ عادت ہی اس کو پڑ جاتی ہے نا، وہ یوز ٹو ہوتا ہے خاص طرح سے لوگوں سے بات کرنے کا، اس کے اندر وہ چیز پائی جاتی ہے۔ آپ کسی کو دیکھیں، 2 خواتین ہیں یا 2 کوئی انسان آپ کے سامنے ہیں، 5 منٹ بات کر کے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کس پس منظر سے آ رہے ہیں، یہ کیا بہت پڑھے لکھے ہیں یا یہ ان پڑھ ہیں، یہ بہت پیسے والے ہیں یا کم پیسے والے ہیں، کافی حد تک ایک اندازہ انسان لگا لیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام شہزادوں کی طرح پلے بڑے تھے، کتنے ہی نوکر چاکروں پر انہوں نے حکم چلایا ہوگا یا ان کی خدمت کے لیے اتنے خدام جو ہیں وہ موجود ہوں گے، تو بہرحال وہ شہزادوں والا تمکنت، وہ شہزادوں والا رویہ ابھی بھی ان کے اندر کبھی کبھی ہمیں نظر آتا ہے، قرآن میں اس کی جھلک نظر آ جاتی ہے، وہ یہاں نظر آ رہی ہے۔ فرعون نے کیا کہا موسیٰ علیہ السلام سے؟ یا موسیٰ انی لا اظنک یا موسیٰ مسحورا، اے موسیٰ میں تو سمجھتا ہوں تجھ پہ جادو ہو گیا۔ اب یہ کون ہے فرعون؟ ان کے ساتھ کا کھیلا ہوا۔ مرتبے کے لحاظ سے دیکھا جائے موسیٰ علیہ السلام اس کے ہم پلہ ہم مرتبہ ہیں، ہم نوالا ہم پیالہ ہوا کرتے تھے، ساتھ کھیلے تھے۔ جس سٹیٹس کا فرعون ہے، موسیٰ علیہ السلام سٹیٹس میں کسی طرح اس سے کم نہیں، اسی کے ساتھ تو وہ محل میں کھیلے تھے، جیسا لباس وہ پہنتا تھا وہ پہنتے تھے، جس طرح نوکر چاکر اس کی خدمت کرتے تھے ویسے ہی موسیٰ علیہ السلام کی خدمت کرتے تھے۔ تو سارا بچپن اور جوانی کا بڑا حصہ انہوں نے اس طرح سے گزارا، بڑے روب کے ساتھ۔ وہ انداز اب آپ دیکھیں، اب موسیٰ علیہ السلام جواب دے رہے ہیں فرعون کو، کہا کہ تو جانتا ہے کہ یہ نشانیاں تو اللہ نے نازل فرمائی ہیں، اور کہا وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا،
اور میرا خیال یہ ہے کہ اے فرعون تو ضرور ایک شامت زدہ آدمی ہے. یہ دیکھیں یہ تمکنت کہ کس حد تک وہ اس کی بیکار کی باتیں برداشت کرتے. انہوں نے بھی برابر کا جواب دیا. وہ چیز جو ہے نا وہ بہت دبائی انہوں نے اپنی، بہت عاجزی آئی ان کے اندر، کوئی شک نہیں اس کے اندر، سب کچھ تھا. لیکن بہرحال وہ ایک چیز جو ہے وہ پھر ہمیں ابھرتی ہوئی نظر آتی ہے. تو جو خاندانی پس منظر ہوتا ہے وہ انسان کی شخصیت کے اندر رچ بس تو جاتا ہے. کتنا بھی انسان اپنے آپ کو دبائے یا کچھ کرے، بہرحال وہ پس منظر جو ہے وہ ابھرتا رہتا ہے کبھی نہ کبھی. کوئی برائی نہیں ہے اس کے اندر، نہ اچھائی ہے نہ برائی ہے، ایک شاکلہ ہے سمجھیں. شاکلہ جو ہے وہ ابھر کے آ جاتی ہے سامنے کبھی نہ کبھی. تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی شاکلہ کہ فرعون نے جب اتنی بدتمیزی کی تو کہا کہ مجھے تو لگ رہا ہے فرعون تیری تو آ گئی شامت. برابر کا انہوں نے اس کو جواب دے دیا. اب اس سے کہیں ہم یہ اندازہ نہ لگا لیں کہ اگر کوئی ہم سے بحث کرتا ہے دین کے بارے میں تو ہم بھی اسی طرح اس کو جواب دے دیں کہ تمہاری تو لگتا ہے آ گئی شامت. یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، یہ تبلیغ کا طریقہ نہیں ہے. اسی لیے آپ کو اتنی لمبی کہانی سنائی ہے پیچھے سے کہ موسیٰ علیہ السلام کی پوزیشن میں آپ نہیں ہیں تو اس طرح سے ہم لوگوں سے بات نہیں کریں گے. یہ تو ان کا چونکہ ایک انداز اس لیے یہاں پہ جھلک رہا ہے، اس لیے کہ وہ تو خود بھی شہزادے تھے موسیٰ علیہ السلام. آپ میں سے تو کوئی شہزادی نہیں، تو شہزادیوں کی طرح تبلیغ کرنے نہیں جائیں گی آپ کہ ایک روب سے اور ایک شان سے آپ جا کر بیٹھیں کہ ہم آ گئے آپ کو پڑھانے. نہیں، یہ کرنے کی ضرورت نہیں. آگے فرمایا آیت 103 فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا. آخرکار فرعون نے ارادہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو زمین سے اکھاڑ پھینکے، مگر ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو اکٹھا غرق کر دیا. یہ تو کہانی کئی دفعہ آ چکی ہے، اسی کا یہاں پر ذکر کیا گیا کہ دیکھو انجام یاد رکھنا، فرعون کے غرور نے کیسا اس کو ڈبا دیا. وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا. اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ اب تم زمین میں بسو، پھر جب آخرت کے وعدے کا وقت آن پورا ہوگا تو ہم تم سب کو ایک ساتھ لا حاضر کریں گے. اب یہاں جو یہ بات کی گئی ہے لفیفہ، لام فا فا مادہ ہے، لفیف کا مطلب ہوتا ہے لپیٹ دینا. آخری پارے میں پڑھتے ہیں ہم جنات الفافا، ایسے باغات جو کہ بڑے گھنے ہیں، لپٹے ہوئے. لفافہ اردو میں لفظ استعمال کیا جاتا ہے، کاغذ کو دوہرا جب کر دیتے ہیں وہ لفافہ بن جاتا ہے، انویلپ بن جاتا ہے. تو لفیفہ کا مطلب ہوتا ہے سمیٹ لینا، اکٹھا کر لینا، جمع کر لینا. قیامت سے پہلے کا ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے لوگوں کو سمیٹے گا. یا تو تمام انسانوں کی بات ہے، ان کا حشر ہوگا، وہ میدان حشر میں جمع ہوں گے، یا یہاں پر قیامت سے پہلے کی بات ہے اور خاص ذکر بنی اسرائیل کا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح قیامت سے پہلے بنی اسرائیل کو جمع کرے گا. جہاں جہاں دنیا میں پائے جاتے ہیں وہاں سے وہ سمٹ کر کسی ایک جگہ آ جائیں گے. جیسے جب کچرا سمیٹنا ہوتا ہے، اٹھانا ہوتا ہے تو جھاڑو دے کر سارا کچرا اکٹھا کر لیا جاتا ہے، جمع کر لیا جاتا ہے. تو اسی طرح ان سب کو یوں سمجھیں کہ جھاڑو دے کر جمع کر لیا جائے گا. یہ ایک جگہ جمع ہو جائیں گے اور یہیں پر ان کا فائنل انیلیشن ہوگا. انیلیٹ اللہ تعالیٰ ان کو یہاں کر دے گا، اللہ ان کو یہاں ختم کر دے گا. احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہی بنی اسرائیل کا خاتمہ ہوگا. اور یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے، انصاف کا تقاضا بھی ہے اور تاریخ بھی گواہ ہے کہ ایسا ہی ہوا ہے پہلے بھی. جس قوم نے جس رسول کو جھٹلایا یا جس رسول کی جان کے در پہ کوئی قوم ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پہ رسول کو بچایا اور اس قوم پر عذاب آیا. اب یہاں پر جو بنی اسرائیل کا معاملہ ہے، بنی اسرائیل نے عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا، اپنے بس پڑتے اپنی تو پوری کوشش کر لی ان کو سولی چڑھانے کی. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزانہ طور پر بچایا. جب اس طرح رسول چلے جاتے تھے اپنی قوم میں سے تو پھر پیچھے قوم پر عذاب آ جاتا تھا. بنی اسرائیل پر عذاب نہیں آیا. یوں سمجھیں کہ ان پر جو ہے فیصلہ وہ اناؤنس تو کر دیا گیا، ابھی
امپلیمنٹ نہیں ہوا. سزائے موت کا فیصلہ تو ان کے لیے سنا دیا گیا ہے بنی اسرائیل کے لیے کہ تباہ ہوں گے،